کیسی آگ لگاون ساجن تیرے جانے کیسی آگ لگاون ساجن تیرے پلاون ہر شہری میں نوش پلاون ساجن تیرے یہ کیسی محفل آئے دنیا دے سانوش پلائے جان یہ کیسے محفل آئے دنیا دے سانوش پلائے میٹھی میٹھی کسک جگاون کسک جگاون ساجن تیرے میٹھی میٹھی کسک جگاون ساجن بتلاتے نہیں ہے، جس کو زیادہ دیکھتے ہیں نا اس کو نیند نہیں آتی، پھر زیادہ نیند نہیں آتی کہ ہم میں تم میں کثافت، سستی، کاہلی، غلاظت میں ہے نا. ان کی نورانی نظر آپ میں لطافت، روشنی پیدا کرتی ہے، پھر وہاں نیندیں کہاں ہوتی ہیں؟ سال ہر سال نہیں سوتے والے، بس ایسے ہی سوتے جیسے ایسے بس. آقا جی نہیں سوتے نا، وہ تو سونے کا تم کو طریقہ سکھاتے، سونے میں تم سے وضو ٹوٹے گا تو وضو کر لینا. خود تو نہیں سوتے تھے، ایسے ظاہر سوتے تھے، کیونکہ اللہ نہیں سوتا نا، وہ اللہ کے نور سے بنے، وہ بھی نہیں سوتے. لیکن سونا ان کو پڑتا تھا ہمارے آپ کی تعلیم کے لیے. لیکن جب سو کے اٹھتے تھے بظاہر ہمارے تمہارے جیسے، تم کو سو کے اٹھ کے وضو کرنا پڑتا ہے، ان کو وضو کرنا نہیں پڑتا تھا کہ سوئے ہوئے نہیں ہوتے تھے نا. اٹھتے جا کے نماز شروع کر دیتے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چشم بددور. اور جو کبھی دیکھتے ہوں گے ان کو کیسے ہوتا ہوگا، کیونکہ وہ اوقات سے پابند نہیں کرتے نا، اپنی مرضی پہ ہوتے ہیں. جب چاہتے ہیں حجابات اٹھاتے ہیں تو نماز میں دیکھ لیتا ہوں، جب چاہتے ہیں حجابات اٹھاتے ہیں تو گھر کی حالت میں دیکھ لیتا ہوں. ان چیزوں کو یاد رکھا کریں تاکہ آپ کا دھیان چیزوں سے ان کی طرف جائے گا. جب ان کی طرف جائے گا دھیان میں بھی آپ کو ان کی برکتیں نصیب ہوں گی. خدا کی قسم رب دی سو برکتیں نصیب ہوں گی. آقا کا نام لینے سے برکتیں، آقا کے تصور سے برکتیں، آقا کا طرف دھیان کرنا خدا کی رحمت کا اثر آ جاتا ہے. اللہ کی قسم میں بہت صحیح باتیں کرتا ہوں. یہ آقا کے مطلب جو کہتا ہوں بڑی پکی باتیں کرتا ہوں، جو گزری ہوتی ہیں. ہاں اگر مجھ پہ کوئی گزرا تو میں رات دن کے گیت گاتا ہوں، میں پاگل ہوں. خدا تم کو بھی ایسا پاگل کرے. جو ان کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں سب سے زیادہ عقلمند ہوتے ہیں. ہاں وہ ان کے سارے کام سنبھالتے ہیں. صلی اللہ علیہ. ہاں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، نہ دین کا، نہ دنیا کا، نہ آخرت کا، نہ معاملات کا، نہ بیان کا. ہر چیز میں اس کو بیان اور عقل ہوتی ہے، کہ ان کو ساتھ ہوتا ہے روحانیت مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم.
جو نظر گہری ہو جاتی ہے بدل جاتے ہیں. پہلے دیکھا ہوا تھا اب یہ اور ہے، کیا بات ہے. یہ کرم مصطفیٰ ہے. بدل جاتے ہیں، ان کی ساری اندر روحانیت بدل جاتی ہے، پر ڈھانچہ وہ ہوتا ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے. ہاں ہاں، اندر عشق رسول، نور رسول. ہاں، پھر باتیں کرتے ہیں، جو کرتے ہیں اس میں اثر ہوتا ہے. ان سے بہت احتیاط کرنی چاہیے. ان کو تکلیف دینا یا کچھ دینا بہت نقصان ہوتا ہے. یہ نبی کریم اپنی محبت والوں پر غیرت رکھتے ہیں. اور دنیا میں قصور ہے، جو محبت نہ ہوتی ہے غیرت بھی ہوتی ہے. ہاں تو غیرت رکھتے ہیں. خدا ہم کو آپ کو ایسی سچی محبت دے انشاءاللہ. جو ہمارے وظیفے اس وقت انشاءاللہ دعویٰ کرتا ہوں کائنات میں نہیں ہے، اور وہ خود بھی دعویٰ کرے گا جس نے دل میں سے جوڑا اور وظیفوں کو ترتیب سے پڑھا، ویسے پھرے گا جیسے شہزادے پھرتے ہیں. یہ حقیقت، اس لیے میں اس چیز کی قدر کرتا ہوں. کوئی وظیفے کسی کی زبان سے چلتے ہیں، کسی کی زبان سے چلتے ہیں، اور سب ان کی زبان سے ہیں. لیکن جہاں اپنی زبان سے، خود اپنی زبان کو اس سے چلائیں اور خاص توجہ دیں، پھر اس میں زیادہ تیزی ہوگی نہیں ہوگی؟ بہت تیزی ہوگی. پھر خود جو ایسا کرتے ہیں خود قائل ہو جاتے ہیں. میں قائل نہیں کرتا ہوں، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ وہ ہو گیا. جیسے ہر چیز ان کے لیے تیار کی گئی تھی، ان کے وقت پہ ہر چیز کی ہوتی جائے، ایسی سیٹنگ ہوتی ہے، ایسے معمول پہ گھر کے حالات بہ چلتے ہیں. لیکن ہوتے نہیں نا، ہوتے نہیں ان کے. تو اس منحوس پر خدا ترسی کا ساری عمر انہیں گواہی ABCD پڑھتا رہا. تب تھوڑا سا نرم ہوا ہے، 100 میں 5%، 10%. اور مجھے خدا کی قسم اچھا بھی بڑا لگتا ہے، لیکن دل اس کا پتھر ہے منحوس کا. جو سوچنی چاہیے سوچتے ہیں، دوسری سوچیں سوچتا ہے. میں CID لگائی ہوئی نا اس کے پیچھے، میرے پاس ہیں لوگ ایسے باتیں شاتیں کرتے ہیں، نکالتے ہیں اس کی باتیں، پھر مجھے کہتا ہے یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے. میں کہتا پھر کیسے بحث کرو، جو بولے بولنے دو، نکالے اندر سے اگلے سب کچھ. پھر اس کا اندازہ کرو، اس سے بحث کرتے رہو محبت سے، اس سے دل لگی بھی کرو. یہ آج سے ٹھیک ہوگا، اس کی ساری شکایتیں انشاءاللہ رفع ہو جائے گی. یہ حیران ہو جائے گا کہ واقعہ محمد مصطفیٰ عظیم، کریم، رحیم، حلیم. ان کی یہاں مشکل ہے، تیرے مسائل مشکل. مجھے نہیں دیکھتے کچھ نہ جانتا نہ سب کچھ چل رہا ہے. جو سورج کو چاہے نہ چلنے دیں تو وہ ان کا حکم میرے پر چلنے دیں گے؟ ان کی قلم میرے پر چلنے دیں گے؟ تمہارے لیے یہ رستہ کھلا. یہ باتیں میں کرتا ہوں تم کو ان سے جوڑنے کے لیے کرتا ہوں. کہ کوئی جوڑنے والا بھیج دیں تو اس کی اجازت ہوتی ہے، اس کو طاقت ہوتی ہے، اس کو ان کی طرف سے حمایت ہوتی ہے، تو وہ پھر آسان ہوتا ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے. تو یہی چاہتا ہوں. اور میں کیا چاہتا ہوں کہ تمہارا دل ان کی طرف ہو جائے. بس جو ان کی مرضی ہے، اسی مرضی کی تم کو سوچو، وہی کام کرنے کی کوشش کرو. جو کمزوریاں اس کو دور کرتے رہو. بس آپ کی عظمت کا اندازہ لگائیں. پھر اس میں کم و بیش کرتے تھے یا چھوڑ دیتے تھے بیچ میں، کہ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ اس چیز کو فرض نہ کر دے. مثال کے طور پر تراویح ہیں، کبھی 8 پڑھائیں، 10 پڑھائیں، جیسے بھی پڑھائیں. ایک رات کو بالکل ہی نہیں پڑھائیں. امت پر رحم، ان میں کمزور ہیں، سارے طاقتور نہیں ہیں، کس سے ہوگا نہیں ہوگا. پھر دوسرے دن فرمایا کہ میں نے اس لیے چھوڑ دی تھی تم پر کہیں فرض نہ ہو جائے. جو چیز حکمن کہہ دیں یا رغبت سے کہہ دیں وہ تو پھر فرض سے بھی زیادہ ہے. اللہ کے ہاں ان کی اتنی عظمت ہے. جو نفلی چیزیں تھیں اس میں بھی احتیاط کرتے تھے، بیچ میں چھوڑ دوں تو اچھا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ فرض ہی نہ کر. کتنے شفیق مہربان تھے.
اور یہ مولوی لوگ چھوڑتے نہیں ہیں، 20 تراریوں پہ لڑ رہے ہیں، 8 پہ لڑ رہے ہیں، جتنی عبادت کر لو نفلی عبادت ہے، لیکن ان کی شفقت نے ایسے کیا کہ احتیاط کرتے تھے امت پہ کوئی چیز زیادہ بوجھ نہ بن جائے، اور پھر اعمال ہوتے تھے تو زیادہ اس میں سختی سے آدمی اپنے پر بوجھ نہ ڈالے، درمیانہ حساب رکھے، میانہ روی رکھے، یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، وسعت کرنے کے بعد میں بیماری آ گئی، کوئی گزر آ گیا، پھر نہ ہوا، تم نے وعدہ کیا ہوا تھا، بلکہ ایک چیز کرنے سے ہمیشہ اس کو بھی پابندی کرنی چاہیے۔ تو ایسے ایک صحابی کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ رغبت دلائی عبادت میں، نمازوں میں، روزوں میں، اس نے کہا زیادہ کر سکتا ہوں، بلکہ ایسے کر لیا کر، وہ پھر رغبت ظاہر کرے، پھر کیسے، پھر رغبت ظاہر کی میں سے زیادہ روزے رکھ سکتا، کہا افضل الصیام صیام داؤد، افضل روزے داؤد ایسے ایک دن رکھتے تھے ایک دن چھوڑتے تھے، کہ روزے کے مستقل کرنے سے عادت پڑ جاتی ہے، آسان ہو جاتا ہے، جو بیچ میں تار ٹوٹ جائے پھر نہ ایسے ایسے رکھو تو پھر نئی مشقت ہوتی ہے، اور اس مشقت میں فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے، اجرک علی قدر نصبک، تیرا اجر تیری مشقت کے حساب سے تجھ کو ملے گا۔ جیسے ایک صحابی مسجد کی اس کی کے قریب گھر لینا چاہتا تھا، آخر کے دور ہی رکھو، جو چل کے آتے نا مشقت ہے سب اجر میں ہوتا ہاں، تو ایسے رغبت دلاتے تھے، لیکن ساتھ آسانیاں کا بھی کہتے تھے اپنے پہ آسانی رکھو۔ تو صحابی کو کہا تو پھر ایسے کرو، کہتا کہ آپ پھر اس کی رغبت کے مطابق چاہتے تو نہیں تھے اتنا یہ اپنے ڈالے اپنے پر، لیکن پھر وہ رغبت ظاہر کرتا تھا تو اس کو نہیں چاہتے کہ محسوس ہو کہ آقا جی مجھے کرنے نہیں دیتے، یہ نہ دیتے، تو پھر آہستہ آہستہ کہتے تھے۔ کہتے جو اخیر میں بڑھاپا آیا تو اس کے منہ سے نکلتے یا لے تو قبل تو وصیت رسول اللہ، کاش میں آقا جی کی بات کو قبول کر لیتا۔ وہ کہتے تھے اتنا ہی ٹھیک ہے، میں کہتا تھا اور وہ کہتے اچھا تو اب اتنا ٹھیک ہے، میں کہتا تھا اور اب میرے سے ہوتا نہیں ہوگا پھر آقا جی کی باتیں یاد آتی ہیں کہ آپ ہر چیز میں آسانی قبول کرتے تھے، اضافی نفل جو مل جائے کر لیے اس نے، لیکن پابندی میں آسانی رکھے۔ تو جو حکمت رسول اللہ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے، اس لیے اپنی امت کی اتنی آسانیاں فرماتے تھے کہ رمضان عبادت کی کتنی فضیلت ہے، ایک فرض 70 فردوں کے برابر، اور بھی فضیلتیں بنائیں، اس کے باوجود تراویح پڑھاتے پڑھاتے بیچ میں چھوڑ دیتے تھے جز اللہ عنا سیدنا محمد ماوال۔ تو ہم بھی اس سنت کو ادا کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یہ جو یہ کام کرتے ہیں دنیا میں کوئی نہیں کرتا، دنیا میں نہ کر سکتا نہ کرے گا، نہ اس کو پتہ چلے گا، کیونکہ خدا کے کرم کی انتہا نہیں ہے، خدا کے محبت کی انتہا نہیں ہے، خدا کی دین ہر کسی کے لیے عدد کی انتہا نہیں ہے، شکلوں کی ملتے ایسے عبادت میں نہیں ملتے، خیالات میں نہیں ملتے، تو ہمارے خیالات اکثر جیسے دنیا میں کسی سے نہیں ملتے ہیں، اور جتنی ہم نعت خوانی کرتے ہیں دنیا میں کوئی نہیں کرتا، نہ ہمارا جی بھرتا ہے۔ ہاں جی، تو کچھ ایسی باتیں ہیں، تو ہم رمضان میں کبھی ایک دن روزہ رکھتے ہیں، کھجور سے پانی کھولتے ہیں، کھجور کھا کے پھر ایک دن کہتے ہیں ساری چیزیں کھاتے ہیں، ایک دن بس پانی پیتے ہیں، نہیں کھولتے، یادیں تازہ کرتے ہیں ان کی کہ کبھی کچھ نہیں ملتا تھا تو آقا جی کہتے تھے جس نے روزہ رکھا ہے اس کو اگر کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے تو 2-3 پانی کے گھونٹ اتار لے۔ اب بتاؤ جب روزے میں کھانے کو نہیں تھا، رات کو کھانے کو کیا آگا اس کو؟ پھر وہ محبت میں اتنے مضبوط تھے آقا جی کے ساتھ، قربانیوں میں، سب کچھ میں۔ بتا ہم لوگ کی کتنی کمزوری ہے یا نہیں؟ تو ایسی یادیں ہونی چاہیے، نہ سنت کے خلاف ہیں ان کی یادیں۔ پھر شعر بھی ہم پڑھتے تھے ان دنوں میں، بہت اس میں لطف اور مزہ آتا تھا۔ تو ہم ایک روزہ کھولتے تھے کھجور سے، ایک دن آقا کھجور سے بھی کھولتے تھے، جو مجھ میسر ہو گیا زیادہ تو شریعت میں نے نعمتیں کھاؤ شکر کرو، وہ بھی کرتے ہیں۔ پھر ایک دن پانی سے کھولتے ہیں، اور تم بھی میرے پیچھے ایسے کرتے رہنا انشاءاللہ، آقا کی یادیں تازہ کرنا، کیونکہ ہمارا جینا مرنا ان کی محبت، ہم کو مغفرت رحمت سب ان کے طفیل ہے، اپنے عملوں پر ہم کو سہارا نہیں ہے۔ انسان کبھی گناہ کرتا ہے، کبھی عمل کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا ہے، کبھی کہتا ہے تھک گیا ہوں جو ہو جائے رغبت رکھے،
لیکن زیادہ رغبت یہی رکھے آقا جی ہمارے لیے سب کچھ سفارش سے کروا دیں گے، جو ہماری کروڑوں سال کی عبادت سے جو ہم کو نہیں ملے گا، جو ان کی سفارش سے ہم کو ملے گا انشاءاللہ۔ اس پہ بات ختم کرتا ہوں، چلو جی السلام علیکم۔